الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے فضائل درود پاک کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کروں گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم کا لاکھ لاکھ کروڑ احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، بے عیب پیدا فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. میرے دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز تم میں سے وہ شخص مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، خواہ دن میں پڑھے یا رات میں پڑھے، میں اس کے سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھ لیتے ہیں اور 10 دین کے درجات بھی بلند فرماتے ہیں اور 10 دنیا کے بھی درجات بلند فرماتے ہیں. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ درود پاک جو پڑھے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو شخص یہ درود پاک جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھے گا، اس کے لیے 2 پروانے ہیں. ایک پروانہ تو یہ ہے کہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اس کے 80 سال کی عبادت لکھ دی جائے گی اس کے نامہ اعمال میں.
کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں درود پاک جیسا تحفہ عنایت فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 100 گنا رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنا بڑا اکرام اور انعام دیا گیا ہے امت محمدیہ کو، پھر بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، صرف نماز اور درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک نہیں پڑھے گا اس کو جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اور اس کو مرنے سے پہلے میں اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دوں گا، وہ اس وقت تک اس کو میں موت نہیں دوں گا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ دنیا میں نہ دیکھ لے گا۔ کتنی بڑا اکرام، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن میں محمد اس سے مصافحہ کروں گا۔ میرے دوستو، اب کون کون سے لوگ ہوں گے جو اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہوں گے، جو کثرت کے ساتھ دن اور رات میں درود پاک پڑھتے ہوں گے، وہ تو خوش نصیب ہی لوگ ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جس سائے کے نیچے لوگ ہوں گے، جس سائے کو تلاش کرنے کے لیے لوگ جائیں گے، وہ سایہ ایک ہی ہوگا جو عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے نیچے سے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو میری امت کا کسی پریشان آدمی کی پریشانی کو دور کرے گا، ایک وہ شخص ہوگا اس سائے کے نیچے، اور دوسرا وہ شخص جو میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ یہ 3 قسم کے لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے، جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی قیمتی بات ہے، یہ پلے باندھ لو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جتنا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اوقات دعا میں سے 1/4 حصہ میں آپ پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جتنا جی چاہے پڑھ لو۔ حضور نے فرمایا، اگر اس سے بڑھا دو گے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔
پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر تو اس سے بڑھا دے گا تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر تو اس سے بڑھا دے گا تو تیرے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہوگا. تو پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اوقات دعا میں سے سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے رکھتا ہوں. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں دنیا کی تمہاری ساری فکروں کی کفایت ادا کی جائے گی اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.